آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا محمد علی انجینئر کے ایسے حقائق کے بارے میں جنہیں آپ آج تک نہیں جان سکے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا فرقہ کیا ہے، وہ کس فرقے کے تحت کام کرتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے کون ہے، کیا انجینئر محمد علی مرزا کو کوئی فنڈ آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا جو مذہبی اسکالر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے مذہبی اسکالر کی کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن کنٹروورشل شخصیت ہیں۔ بڑے علماء اکرام میں ان کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ پورے سواد اعظم کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں آپ کو ان کے خلاف بولتے نظر آئیں گے۔ کسی نہ کسی بات کو لے کر وہ کنٹروورسی کا حصہ رہتے ہیں اور بہت مقبولیت بھی رہی ان کی۔ سب سے زیادہ ویورشپ جو یوٹیوب پر ملتی ہے وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ ان کی زندگی کے حقائق کو جانتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کیسے کیسے اس فیلڈ میں آئے اور کس طرح سے لوگوں کے دلوں پر چھا گئے یا لوگوں کی مخالفت کا باعث بنے۔ محمد علی مرزا 1977 کو جہلم میں پیدا ہوئے۔ 1992 میں محمد علی مرزا بالغ ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کو شروع سے ہی دینی معاملات میں شغف تھا۔ وہ مساجد میں جانا، نماز پنجگانہ کی پابندی اور صلاۃ و صوم کے پابند تھے جیسے ہی بالغ ہوئے۔ UET سے انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ مرزا محمد علی انجینئر بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تغیر کیسے آیا، تبدل کیسے آیا، کس طرح وہ دین کی طرف اتنا راغب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کراچی کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ادھر بندے سے پوچھا کہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے بتایا کہ مسجد تو یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مرزا محمد علی انجینئر کہتے ہیں کہ میں جب اس فاصلے کو طے کر کے اس مسجد تک پہنچا تو میں اس وقت کٹر بریلوی تھا۔ تو میں نے مسجد کے باہر نشانات ڈھونڈنا شروع کیے کہ یہ مسجد کس مسلک کی ہے، کس فرقے کی ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حنفی بریلوی مسجد میں جا کے اپنی نماز ادا کریں۔ کہتے میں نے بڑی غور و خوض کیا لیکن پتہ نہ چلا کہ یہ مسجد کس فرقے کی ہے۔ کہتے خیر میں اس مسجد کے اندر گیا، وضو خانے میں جب پہنچا تو میں نے وضو کرنا شروع کیا تو جماعت تقریباً ہو چکی تھی، تو کچھ لوگ اور بھی ساتھ بیٹھے وضو کر رہے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم جماعت کروائیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کریں۔ کہتا وہ جتنے بھی افراد تھے اس بات پر ایگری ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہتا جب انہوں نے یہ کہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دیوبند کی مسجد بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں نہیں کرواتے۔ کہتے خیر میں نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، میں نے سائنس دیکھنا شروع کیے۔ مسجد کی چاروں اطراف کوئی ایسا سائن نہیں تھا، نہ کوئی پنجہ لگا تھا، نہ کوئی یا اللہ مدد لکھا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے پکڑ سکتا کہ یہ اہل حدیث مسلک کی مسجد ہے، تشیع مسلک کی مسجد ہے یا کوئی اور فرقہ۔ کہتا جب میں نے ادھر لائبریری کو دیکھا تو چونکہ کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے مرزا، تو ان کی طرف لپکے تو میں نے وہاں پہ ایک کتاب دیکھی، اقبال اور قرآن، جو ڈاکٹر اسرار احمد نے لکھی ہوئی ہے۔ کہتے میں اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت خلاف تھا، بلکہ ان کو مرتد سمجھتا تھا۔ اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں مرزا محمد علی انجینئر، جب ڈاکٹر اسرار احمد سے نہیں ملے تھے اور خود کو بریلوی کاؤنٹ کرتے تھے۔ کہتا میں نے وہ کتاب پڑھی اقبال اور قرآن تو مجھ میں بہت تغیر آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ سب سے پہلے قرآن کو سٹڈی کروں، کیونکہ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ پڑھ کر بھی دکھایا تھا اور چیلنج بھی کیا تھا کہ یہ میں نے پڑھ کر سنا دیا، اور دیگر افراد جو اس چیز پہ معترض ہیں کہ مجھے قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا وہ بھی پڑھ کر ریکارڈ کروائیں تاکہ آڈینس یہ فیصلہ کر سکے کہ کون صحیح قرآن مجید پڑھتا ہے۔ کہتے مجھے شغف ہوا وہ کتاب کے بعد کہ میں قرآن مجید کا ڈیپلی مطالعہ کروں۔ میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور پھر یہ بھی دل میں خواہش جاگی کہ ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کروں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس گئے، ان سے کافی دیر جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی گفتگو رہی اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ کہتے میں نے ان کی جب دست بوسی کی تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ڈاکٹر اسرار احمد سے۔ گو کہ اب ڈاکٹر اسرار احمد کے مسلک سے ان کو بہت سارے اختلافات ہیں، اس کے باوجود وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تعریف کرتے نظر آئیں گے آپ کو، کیونکہ ایک عالم شخص تھے۔ کہتے ہیں مجھ میں تغیر آیا، میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 1992 میں جب میں بالغ ہوا تو اس کے بعد جب میرا مذہبی رجحان بڑھا تو میں تقریباً 2001 تک 2000 سے 2001 تک دعوت اسلامی کے ذریعے اثر بھی رہا، مولانا الیاس قادری کے دستے سایہ رہا، گرین پگڑی پہنتا رہا اور تمام تر ان کے جو بھی رسومات ہیں دین میں وہ سارے جو ہے وہ میں نبھاتا رہا۔ اس کے بعد رائیونڈ اجتماع میں بھی شرکت کی۔ اس کے بعد دیگر تشیع کے علماء اکرام سے بھی کافی ملاقاتیں رہیں مرزا محمد علی انجینئر کی۔ لیکن آج آپ کو ایک نئے انداز میں مرزا محمد علی انجینئر نظر آتا ہے کہ ہر فرقہ کہیں نہ کہیں مرزا محمد علی انجینئر سے ڈسٹرب ہے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر نے کافی انتشار پھیلا رکھا ہے، بہت کنٹروورسی ہے مرزا محمد علی انجینئر کو لے کر، اور ان کی باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر 3 سے 4 مرتبہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر سرکاری ملازم تھے، اٹامک انرجی میں تقریباً 19ویں گریڈ کے افسر تھے، لیکن یہ ان تمام کنٹروورسی کے بعد محکمے نے مرزا محمد علی انجینئر سے خود اپیل کی کہ آپ یہ جاب اب چھوڑ دیں، جاب اب آپ کا کام نہیں، آپ کا قد اس جاب سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اگر بات کریں انجینئر محمد علی مرزا کے اثاثوں کی، تو انجینئر بتاتے ہیں کہ ان کا ایک مکان اسلام آباد میں ہے جو انہوں نے اپنی نوکری کے دوران کچھ اپنے پیسے جوڑ کر یا جیسے تیسے کر کے وہ مکان بنایا، اس کا ان کو کرایہ آتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے، 19ویں اسکیل کے آفیسر تھے، تو ان کو ایک پلاٹ ملا 7 مرلے کا جو انہوں نے اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے بڑے مشکل حالات بھی میرے ساتھ دیکھے، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ کیوں نہ میں ان کو یہ شادی کے تحفے میں اینیورسری پر جو ہے وہ یہ پلاٹ گفٹ کر دوں۔ ایک وہ پلاٹ ہے ان کے پاس، اور ایک آباء و اجداد سے جو والدین کی وراثت ہے وہ مرزا انجینئر کے پاس موجود ہے، جن سے ان کو کرایہ شرایہ آتا ہے اور جس سے وہ اپنے سارے معاملات دیکھتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کے جو پوشیدہ حقائق ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ان کے شاگردوں نے اسائلم بھی آفر کیا کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں اور فورن کنٹری میں آ جائیں، ادھر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، آرام سے آپ اپنے اسلام کی تبلیغ کریں۔ مرزا انجینئر نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ ان کے ایک سٹوڈنٹ نے ان کو بلٹ پروف گاڑی کی آفر کی کہ آپ باہر آتے جاتے ہیں، آپ کو بڑے معاملات رہتے ہیں، کوئی ہر بندہ تو آپ کے پیچھے آج کل پڑا ہوا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے، تو اس سے بھی انجینئر محمد علی مرزا نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے معاملات خود ہی دیکھ لیتا ہوں، پہلے تو میں گھر سے نکلتا ہی بہت کم ہوں، اور اگر نکلتا بھی ہوں تو وہ اسکیجول سے ہٹ کے ہوتا ہے، کسی بندے کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ مرزا کہاں جا رہا ہے اور یا کیا کرنے والے ہیں یا کیا ہونے والا ہے، تو وہ اپنی زندگی سے اسی طرح خوش ہیں، اپنی بائک پہ یا جیسے تیسے کر کے اپنے معاملات کر لیتے ہیں، اور شاگردان بھی اتنے ہیں کہ تمام تر معاملات خود بخود جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بات کریں اگر انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے اخراجات کی، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے یہ جو کرایہ شرایہ آتا ہے اور پینشن آتی ہے اسی سے میٹ کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی زندگی کے بارے میں اگر بات کریں کہ وہ کس کس ملک میں گئے ہیں، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، یہاں تو وہ گئے، اس کے علاوہ انہوں نے چائنا کا بھی دورہ کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کو مذہبی امور کے عہدے کے لیے بھی آفر کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ایک سادہ زندگی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اوپر یہ بلیم بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں، کہیں سے آپ نے عالم کی ڈگری حاصل نہیں کی اور تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ جواب دیا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم مسلمان ایسی امت ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ خواہ کوئی ایک آیت بھی جانتا ہے تو وہ آگے پہنچا دے، اور میں الحمدللہ جو جانتا ہوں یہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور اس سے ہٹ کر بھی انجینئر محمد علی مرزا کی اتنی ریسرچ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے علماء کرام کی کالز آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت سے کم نہیں ہے کہ آپ جتنے حوالہ جات کوڈ کرتے ہیں اور جتنا علم رکھتے ہیں، یہ ایک غیر معمولی حافظی کی بات ہے کہ اتنا کچھ جاننا بغیر کسی عالم کی ڈگری کے، پھر بھی ایک تہلکہ مچا دینا دین کی دنیا میں کہ تمام تر مسالک کے لوگ تقریباً ان کے خلاف ہی پائے جاتے ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کام پر، اپنے مشن پر، کہ امت کو ایک جگہ پر لا کر چھوڑیں گے۔ ان کا سلوگن بھی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، کتاب کو پریورٹی دیتے ہیں مرزا۔ اگر بات کریں انجینئر محمد علی مرزا کے اساتذہ اکرام کی، جن کا وہ ذکر کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ میں ان سے بہت انسپائر ہوں، ان میں چند علماء اکرام کے نام ہیں جن میں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، مولانا اسحاق ہیں، پیر نصیر الدین نصیر ہیں، شیخ زبیر علی زئی ہیں۔ ان کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان سے بہت متاثر ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان کو۔ ناظرین و سامعین، آپ کو دیگر سواد اعظم میں علماء اکرام ملیں گے۔ اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو ادھر ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی کنٹروورسی کا حصہ رہتے ہیں۔ بہت سارے علماء اکرام آپ کو نظر آئیں گے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسا ابھرتا ہوا عالم ہے کہ تہلکہ مچا دیا اس نے دین کی دنیا میں۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو جانتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ریکارڈ کروایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے اختلافات بھی ہوں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔